ایک انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ اس میں منفی خیالات زیادہ ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، وہ دین سے دور ہو گیا ہے، بے راہروی بڑھ گئی ہے اور لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب اگر اس کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے، پروردگار اسے ہدایت دے، تو پھر اس کی ایک دوسری ہجرت شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ہے اپنے برے خیالات سے اچھے خیالات کی طرف ہجرت، اپنی بے راہروی سے ایک خاص مقصدیت والی زندگی، ایک بے دینی زندگی سے دین کی طرف زندگی، ایک برائی بھری زندگی سے ایک اچھائی بھری زندگی کی طرف، لوگوں کو نقصان پہنچانے سے لوگوں کے کام آنے والی زندگی، لوگوں کے دل دکھانے کے بجائے لوگوں کے دل بڑھانے، دل رکھنے کی زندگی۔ تو اس طرح کی زندگی کی طرف اگر انسان کے خیالات چلے جاتے ہیں تو پھر ایک اندرونی ہجرت کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور انسان یہ ہجرت کرتا ہے۔ یہ ہجرت وہ جو جسمانی ہجرت ہے اس کے مقابلے میں ذرا سخت ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے اندر اچھائیوں کو پیدا کرنا شروع ہوتا ہے تو اس کا حلقہ احباب جس کے ساتھ وہ پہلے وابستہ تھا، وہ لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، دوری اختیار کرنے لگتے ہیں، بسا اوقات مذاق بھی اڑانے لگتے ہیں، اور یہ تکلیف دہ عمل ہے۔ اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص بہتری کی طرف جانے لگتا ہے تو اس سے دوست احباب یا رشتہ دار بھی اس سے کچھ دوری اختیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جب ایک اچھائی کا راستہ اپنائے، نیکی کا راستہ اپنائے، تو وہ تنہائی کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی ہجرت کرنے والے کو یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسی ہجرت میں کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جس جگہ وہ رہ رہا ہوتا ہے وہاں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے وہاں رہنا بہت محال ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے اس کی زندگی کو بھی خطرات ہو سکتے ہیں، اس کی فیملی کو بھی خطرات ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں بعض اوقات انسان کو یہ جو میں نے ابھی آپ کو ہجرت کہی، ایک روحانی ہجرت، برائی سے اچھائی کی طرف ہجرت، اس ہجرت کی بنیاد پہ بعض اوقات انسان کو اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑتا ہے، محلہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اور پھر دو طرح کی مشکلات کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ہجرت میں اگر ثابت قدمی رہے تو پھر اس میں انسان کے لیے دائمی خوشی ہے، دنیا میں بھی اور دنیا سے آخرت میں بھی۔ تو جہاں ہم لوگ ایک علاقائی ہجرت کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے یا ایک ملک سے دوسرے، وہاں ہمیں ایک یہ دوسری ہجرت کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم برائی سے اچھائی کی طرف چلیں، گناہ سے نیکی کی طرف چلیں، اور بے دینی سے دین کی طرف چلیں، اللہ کی طرف چلیں، اور اس نے جو ہمیں ہدایات بھیجی ہیں اپنے نبی پاک کے ذریعے سے، جو احکامات بھیجے ہیں، ان پر ہم عمل کریں۔ تو انشاءاللہ یہ ہجرت ہمارے لیے بہت بہراور ہوگی، فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ۔